کشمیر کے لوگوں کی دو ڈیمانڈ تھی، سستا آٹو اور سستی بجلی کی، جس کو 13 کشمیریوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر یہ احتجاج جو تھا اس کو کامیاب بنایا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ دونوں شرائط مان تو لی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کی عوام نے پاکستانی جھنڈے کو اتار کے احتجاج کے اندر بھارتی جھنڈا کیوں لہرایا؟ کیا وہ کشمیری ہی تھے یا کوئی تھرڈ پارٹی تھی جو کہ کشمیر کے اندر جو ہے اپنی انوالومنٹ جو ہے شو کرا رہی تھی، یا انڈیا اور پاکستان کو کشمیر کے نام پر دوبارہ سے لڑانے کی سازش کی گئی؟ اس کے ساتھ کشمیریوں کا یہ بھی کہنا ہے جو 13 کشمیری جو شہید ہوئے ہیں ان کے خون کا جو ہے بدلہ آخر کون دے گا؟ حالات جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ کشمیر کے اندر کچھ نارمل نہیں ہے بلکہ اور بھی زیادہ جو ہے تفشیشناک ہو گیا۔ عوام اور اداروں کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن جو ہے عوام کشمیریوں کی جو عوام ہے جو کشمیری ہے وہ بہت زیادہ غصے میں دکھائی دی اور اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ریاست کی جانب سے بھی۔ آزاد کشمیر کے ایکٹیوسٹ امجد ایوب مرزا نے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انڈیا کی مدد مانگ لی ہے۔ امجد ایوب مرزا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ مودی سرکار حل کرے، وہ چاہتے ہیں کہ مودی سرکار پاکستان کی حکومت سے بات کرے۔ پاکستانی میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کہ پی او کے کی پروٹیسٹ ختم ہو گئی ہیں، ابھی بھی پی او کے میں پروٹیسٹ چل رہی ہیں۔ دنیا سے قرضہ مانگتے پھر رہے ہیں، بھکاری بنے ہوئے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگوں نے کیا دینا ہے؟ انڈیا ایک سپر پاور بن چکا ہے، انڈیا کی اکانومی گریٹ اکانومی ہے، انڈیا چھایا ہوا ہے ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ انڈیا کی اجارہ داری ہے، تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے پاس کیپٹل ہے، دے آر یوزنگ دس کیپٹل، دے آر یوزنگ دس کیپٹل ان آکوپائڈ کشمیر، دے آر یوزنگ کیپٹل ان دیئر ڈیولپمنٹ، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اٹ ڈیپینڈس اپون یور فائنینسز۔ ہم گلی باتی کہہ جائیں جی کہ میں بڑا پیار کرتا ہوں جی۔ کئی پروٹیسٹرز کو مار دیا ہے، پاکستانی میڈیا صرف 3 ایڈمٹ کر رہا ہے کہ 3 بندے مارے گئے ہیں۔ کشمیری عوام جو ہے اب خود اتنی خوددار ہو چکی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے خود لڑ سکتی ہے، وہ اپنے حق کے لیے خود لڑتی ہے، اور یہ چیز کشمیری عوام نے ثابت بھی کیا۔ آپ نے پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھا ہوگا۔ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ انتہائی ذہین ہے، ٹیلنٹڈ ہے، آپ کو وہ یوز کرتے ہیں، عوام کو بھی یوز کرتے، تو ادھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑے سینسیبل ہو جائے۔ صرف ہم گورنمنٹ کو بلیم نہیں کریں گے، عوام کی بھی غلطی ہے، عوام کو بھی چاہیے کہ مطلب دماغ سے کام لیں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ، سوشل میڈیا یہ کہتا ہے کہ کئی درجن لاشیں ندی میں پھینک دی گئی ہیں، کئی درجن لاشیں، ٹوٹل کریک ڈاؤن بائی دا پاکستانی اسٹیٹ۔ اور دوستوں وہی چیز اب بلوچستان میں ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ آج سے ہو رہی ہے؟ پروٹیسٹ پی او کے میں کئی دشکوں سے چل رہے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا جس میں لوگ کھلے آگے آ گئے، جس میں وائلنس ہوا۔ سچویشن ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئی ہے، ابھی تک لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا فیوچر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ساری شرطیں مان لے گی، اور اگر مان لے گی تو کیا لوگ مان جائیں گے؟ دیکھیں، ہمارے لوگ بڑے بھولے بھالے اور سیدھے سادے لوگ ہیں، پیار سے ان کو جو بھی کہیں گے وہ مان جائیں گے، لیکن جب آپ فوج بھیجیں گے، جب آپ رینجر بھیجیں گے، جب آپ جو ہے یہ پنجاب کانسٹیبلی بھیجیں گے اور پھر آپ وہاں ڈنڈے ماریں گے تو آپ ان کو اکسا رہے ہیں، وہ پھر برداشت نہیں کرتے، بڑے ٹیریٹوریل ہیں اپنے زمین کو لے کے۔ اور اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس کی دوڑیں لگ گئی وہاں پہ، رینجرز کو بھی بھاگنا پڑا، جس کے نتیجے میں پھر فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی، 4-5 لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ تو اب یہ ہے کہ اب ڈیمانڈز اور بڑھ رہی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا اپنا بینک ہونا چاہیے، اب اس کی تحریک چلائی جائے کہ ہمارا اپنا بینک ہو تاکہ ہم اپنے فائنینس کو کنٹرول کر سکیں، ٹیکس کلیکشن، ریونیو کلیکشن ہماری ہونی چاہیے، اور یہ اس طرح سے اب مطالبات بڑھیں گے۔ یہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جیسا آپ دیکھیں یہ جو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، یہ نوٹیفیکیشن میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی چیز کی۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ ہاں جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، 7 روپے بیس ریٹ سے 3 روپے پہ آ گئے۔ ٹیکسز کا کیا کرنا ہے؟ جن لوگوں نے بجلی کے بل 10 مہینے نہیں دیے وہ آپ کیا چارج کریں گے، کس ریٹ پہ کریں گے، یا وہ ابالش ہو جائیں گے؟ مطلب بہت سارے سوالات ہیں جی۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر پہلی بار تو خیر نہیں ہوا ہے کہ پروٹیسٹ ہوا ہو، لیکن اس بار پروٹیسٹ جو ہے وہ کافی زوردار تھا، اور یا زوردار ہے، اور پاکستان کے میڈیا کو یعنی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو اس بات کو اٹھانا پڑ گیا۔ اس سے پہلے آپ بھی بات کرتے رہے، پروٹیسٹ ہوتے رہے وہاں پر ڈفرینٹ، لیکن میڈیا نے نہیں اٹھایا۔ اس بار ایسا کیا چینج آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹی وی چینلز بات کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ دیکھیں، آپ کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہیں یا وہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، جو بھی کہہ لیں، وہاں پہ یہ جتنے ٹی وی چینل ہیں، ان میں کام کرنے والے زیادہ تر ٹیکنیشین، جرنلسٹ وہ کشمیری ہیں، انکلوڈنگ احمد میر جو ہے وہ کشمیری ہوتے ہیں، تو احمد میر سمیت سارے کشمیری ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے اندر بھی ایک تذبذب پیدا ہو رہا تھا کہ ہمارے مالکان یہ خبر کیوں نہیں دکھا رہے،
तो उनको फिर मजबूरन ये दिखानी पड़ी। ये खुशी से नहीं दिखाई चैनल के मालिकान ने, क्योंकि ये रावलपिंडी की जो सरकार है उसके नैरेटिव के खिलाफ था, जो कहते थे कि कश्मीर में पीस है। और उनके जो एजेंट हैं जैसे फारूक हैदर और चौधरी अनवारुल हक, वो कहते रहे कि नहीं ऐसे ही है, ये तो 2-4 लोग निकले हुए हैं, ये तो 5th कॉलमिस्ट हैं। वो कह रहे थे आपके डिफेंस मिनिस्टर, इसमें इनमें 5th कॉलमिस्ट हैं, यानी कोई भी कहते इंडिया के एजेंट हैं, कभी कहते बाहर से फंडेड है, कभी कहते लंदन से पैसे आ रहे हैं। तो ये जो एक डिनायल था उसको भी लोगों ने उसका जवाब दिया है। 5-6 लाख बंदा जो है हमारी आबादी का, कुल आबादी का चौथा हिस्सा जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंच गया था। तो और फिर लंदन में पुरतशद्दद मुजाहरा हुआ हाई कमीशन के बाहर, जहाँ पे कश्मीरियों ने और नेशनल अवामी पार्टी के लोगों ने मुजाहरा किया और पाकिस्तान एम्बेसी के शीशे तोड़े, तो पुलिस वहां इन्वॉल्व हो गई। तो ये सारी जो सिनेरियो है इसमें मजबूर था पाकिस्तान के वो उनके चैनल्स ये दिखाते, वो उसको मजीद इग्नोर नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी तक बहरहाल सिचुएशन पूरी तरह से काबू में नहीं आई है, पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया। इसी वजह से हम नहीं। देखते हैं कि प्रोटेस्ट भी अभी खत्म नहीं हुआ है, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हो गया है, और मर्दान, स्वात, कई दूसरी जगहों का बताया जा रहा है। लेकिन एक रावलपिंडी में देखे ना, अब इन्होंने इस्लामाबाद से हमारा एक कश्मीरी साफी उठा लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और लापता कर दिया है, अहमद फरहाद। तो वो बाहर से उनका ताल्लुक है। तो आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को चाहिए कल उनकी बाजियाबी के लिए आप लोग भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करें। सर बिल्कुल हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सिविल सोसाइटी के लोग भी निकले। कोई इतने नॉर्मल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ना पुलिस ने, ना आर्मी ने, ना रेंजर ने डायरेक्ट अटैक किया। डेफिनेटली इसके पीछे सर्कमस्टांसेस मौजूद थे, पॉलिटिकल भी हैं और कुछ आप अस्करी भी कह सकते हैं और कुछ शरपसंद अनासिर भी हैं। पॉलिटिकल इन द सेंस अब कह सकते हैं कि जब प्रोटेस्ट होता है किसी भी जगह पे तो 5th कॉलम के लोग वहाँ पे अपीयर होते हैं और वो अपने आप को शो करते हैं। जैसे कि 5th कॉलम के लोग वहाँ पे इंडियन एजेंसियों के और इंडियन फ़ौज के लोग भेस बदल के, खामोशी से मज़हब बदल के रह रहे हैं, जो कि इस प्रोटेस्ट में फ़ौरन आगे आ जाते हैं। अच्छा। अब डेफिनेटली अगर ये काम हुआ और इंडियन झंडे भी वहाँ पे देखे गए हैं, देखिए मैं स्टार्ट पॉलिटिकल से करूँगा, बाद में सैड इंसिडेंट है एंड वी आर ऑल सैड ऑन दिस सैड इंसिडेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल वजह यही है कि उन्होंने आके अपने झंडे भी वहाँ शो किए हैं और ये शो किया है कि हम लोग एक्चुअली वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को अब पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। पड़ोसी मुल्क के कब्जे वाले कश्मीर से तो आज़ादी की आवाज़ उठ रही है, वहीं लोग गिलगित बल्टिस्तान, बलूचिस्तान में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तबाही और बर्बादी के पाताल लोक में धंसते पाकिस्तानी की बेचैनी अब और बढ़ गई है। वहाँ के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आज़ादी का हुंकार भर रहा है। पाकिस्तान पीओके को अपना बताकर दुनिया को गुमराह करता रहा है, लेकिन अब इस्लामिक मुल्कों ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया है। यूएई ने तो इस बात पर मुहर लगा दी है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगा है। यही बात पीओके के लोगों को समझ आ रही है कि पीओके की किस्मत भी भारत में आने पर ही बदल सकती है। पीओके के लोगों का पाकिस्तान की सरकार से कहना है कि अगर आप हम लोगों को सुविधा नहीं देना चाहते तो बॉर्डर खोल दो। पीओके में पिछले कुछ दिनों में विरोध प्रदर्शन भी देखे गए हैं।